مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے تعلیم و تربیت کے اہتمام کے ساتھ اپنے عزیز طلباء اور اسٹاف کے لیے ماشاء اللہ حفظان صحت کا بھی بڑا معقول اہتمام کیا ہے۔ تو جہاں ایک طرف دارالعلوم نے روز اول سے تعلیم و تربیت کے اہتمام کے ساتھ طلباء کی فزیکل فٹنس کا خیال رکھا ہے، فزیکل فٹنس کے لیے دارالعلوم نے طلباء کو یہ بڑا اور وسیع پلے گراؤنڈ مہیا کیا ہے، جس میں وقتاً فوقتاً کرکٹ اور فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہیں دوسری جانب طلباء کی ہیلتھ کیئر کی طرف بھی بھرپور توجہ دی ہے۔ یہ آپ ہمارے پیچھے دارالعلوم کا ہاسپٹل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا سنگ بنیاد 9 اپریل 2005 عیسوی کو رکھا گیا اور 28 مارچ سن 2006 عیسوی کو حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب امیر شریعت بہار و اڑیسہ کے دست مبارک سے اس کا افتتاح ہوا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمہ اللہ، یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی اور دارالعلوم کے چھٹے ناظم رہے۔ ان کی مدت نظامت سن 1931 عیسوی سے لے کر سن 1961 عیسوی تک مکمل 30 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس ہاسپٹل کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر ایلوپیتھ، آیوروید اور ہومیوپیتھ تینوں طرح کے علاج ہوتے ہیں، اور لکھنؤ شہر کے ماہر مسلم اطباء یہاں تشریف لاتے ہیں اور طلباء کا مفت میں چیک اپ کرتے ہیں۔ آئیے اس ہاسپٹل کا ہم اندر سے چل کر نظارہ کرتے ہیں۔ اس وقت دارالعلوم میں رمضان المبارک کی تعطیل چل رہی ہے۔ یہ اس ہاسپٹل کا مین دروازہ ہے۔ اس ہاسپٹل میں کل 3 دروازے ہیں۔ یہ اس کا مین دروازہ ہے۔ یہاں پر ہاسپٹل کا نام، سنگ بنیاد کی تاریخ اور افتتاح کی تاریخ لکھی ہے۔ آپ ویڈیو کو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ یہاں پر چیئرز کا بھی معقول انتظام ہے۔ اس ہاسپٹل میں فرسٹ ایڈ، ابتدائی علاج کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ اس ہاسپٹل میں تقریباً 23 لکھنؤ کے فیمس اینڈ ایکسپرٹ ڈاکٹرز یہاں آتے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کے لیے الگ الگ رومز ہیں۔ آئیے ان رومز کا معائنہ کرتے ہیں۔ ایک دن کی فوری دوا جو شہر میں 50-100 روپے کی ملتی ہے، وہ یہاں پر 20 روپے میں مل جاتی ہے۔ یہ جنرل فزیشین ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹرز آتے ہیں، پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں، جن میں سر فہرست جناب ڈاکٹر عرفان قدیر صاحب ہیں، جو ایک مدت سے یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ان ٹوکن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگ اپنے نمبر لگاتے ہیں اور ان ٹوکنوں پر نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں کا لیٹر پیڈ ہے۔ ڈاکٹرز دوائیں لکھنے کے لیے اسی لیٹر پیڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی فہرست کی PDF کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ یہاں پر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، جن میں سر فہرست جناب ڈاکٹر نسیم صاحب ہیں۔ ہومیوپیتھک دوا کی علامتی فیس 5 سے 10 روپے ہیں، اور دوا 1 ہفتے کی دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ جناب ڈاکٹر نسیم صاحب کو بھی اس ہاسپٹل میں خدمت انجام دیتے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہومیوپیتھک دوا ملتی ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب پرچے میں دوائیں لکھتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے دوائیں حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ یہ تمام ہومیوپیتھک دوائیں ہیں۔ دانتوں کے ڈاکٹرز یہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اس مشین کے ذریعے ڈاکٹرز دانتوں کا چیک اپ کرتے ہیں۔
تمام ڈاکٹرز اسی لیٹر پیڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کے لیٹر پیڈز پر لکھی گئی جانچوں پر ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے۔ یہ یونانی ڈاکٹرز کے بیٹھنے کا روم ہے۔ یہ آنکھوں کے ڈاکٹرز کے بیٹھنے کا روم ہے، آئی ڈیسیز۔ آنکھوں کے چیک اپ کی بنیادی فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں۔ اس باکس پر لکھے حروف کو پڑھوا کر آنکھوں کی بینائی کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ پرائیویٹ وارڈ ہے۔ یہ لیڈیز ڈاکٹرز کے بیٹھنے کا روم ہے۔ یہاں پر اسٹاف کی خواتین کے لیے 2 لیڈیز ڈاکٹرز آتی ہیں، ایک ڈاکٹر مریم، دوسری ڈاکٹر غنچہ۔ اس طرح سے اس ہاسپٹل میں پورے ہفتے کے اندر مختلف اوقات میں لکھنؤ شہر کے کل 23 ڈاکٹرز تشریف لاتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر اقبال احمد قدوائی صاحب، اسکن کے ڈاکٹر، یہ یہاں پر اپنے پیشنٹ کو فری دوائیں بھی دیتے ہیں۔ تمام ڈاکٹرز کے روم ترتیب سے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا۔ اب آئیے یہاں کی ڈسپینسری دیکھتے ہیں، دوا خانہ۔ جب ڈاکٹرز دوائیں لکھتے ہیں، اس کے بعد دوائیں کہاں سے لی جاتی ہیں۔ یہ ہے یہاں کی ڈسپینسری۔ یہ جناب صلاح الدین صاحب ہیں، اس ادارے کے اندر طب کے میدان میں سن 82 سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کو تقریباً اس فیلڈ میں خدمت انجام دیتے ہوئے 42 سال ہو چکے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈر جناب شریف بھائی ہیں، ان کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ یہ جناب ولید بھائی، ان کو تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں، اور یہ محمد سراج بھائی، ان کو ابھی 1 ہی سال ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کے چیک اپ کے بعد دوائیں یہیں سے ملتی ہیں۔ آئیے اب یہاں کا جنرل وارڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس وارڈ میں 7 پیشنٹ بیڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر مختلف اوقات میں مختلف ہاسپٹلز کے ذریعے کیمپ بھی لگتے رہتے ہیں۔ طلباء کو ابتدائی علاج کے لیے ادارے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخر میں آپ سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔